السلام علیکم۔ میرے چینل سچ کے سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان، اور ہر بار کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک خوفناک اور حقیقت کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شاید آپ نے قصور کنار روڈ کے بارے میں سنا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس روڈ پر بہت سے لوگوں نے ایک کالا سایہ دیکھا ہے۔ شاید جو لوگ قصور سے ہوں وہ اس بات کو جانتے ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ اور آج کی یہ کہانی اسی روڈ کی ہے، قصور کنار روڈ کی۔ اسی روڈ پر قصور کا رہنے والا شخص تصور، جو کہ ٹرک ڈرائیور تھا، اس نے بھی وہ کالا سایہ دیکھا تھا۔ اور آج کی یہ کہانی اسی کی ہے۔ تو ناظرین، کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آیت الکرسی کا احسار کر لیں، کیونکہ سنا ہے کہ جب ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کافی دلچسپی سے آپ کے قریب ہو کر سنتی ہیں۔ تو براہ کرم آیت الکرسی کا احسار کر لیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے اور آپ اس کو ایک اچھے انداز سے بیان کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارے جی میل کا لنک ہے، وہاں ہم سے رابطہ کریں اور وہ کہانی ہمیں سینڈ کریں۔ ہم اس کہانی کو ایک اچھے انداز سے بیان کریں گے۔ تو آئیے یہ کہانی تصور نامی شخص کے منہ زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام تصور ہے اور میں قصور کا رہائشی ہوں۔ میں پچھلے 20 سال سے سڑکوں پر ہوں، یعنی کہ ٹرک ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا قہر، میں نے ہر حال میں گاڑی چلائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈرائیور دل کے بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن میں جو آج آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، شاید یہ سن کر ڈرائیور بھی کانپ جائیں۔ ویسے تو میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس ایک حادثے نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ 1997 کی بات ہے۔ تب میں نوجوان تھا اور رات کی ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ میں نے بھی دوسروں کی طرح قصور کنار روڈ کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں سایہ ہے۔ لوگ کہتے تھے وہاں کوئی کالا سایہ نظر آتا ہے جو رات کے مسافروں کو روکتا ہے، اور جو دیکھ لے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ میں یہ بات سن کے ہنستا تھا۔ میں کہتا تھا یہ سب ڈرائیوروں کی کہانیاں ہیں، یہ بس دوسروں کو ڈرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آخرکار وہ رات آئی کہ جب مجھے اسی روڈ سے گزر کر اپنے گھر پہنچنا تھا۔ اس رات بھی میں معمول کے مطابق نکلا۔ وقت تقریباً 1:30 کا تھا۔ سڑک سنسان تھی، نہ آگے کوئی گاڑی نہ پیچھے کوئی۔ ریڈیو چل رہا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور نہر کے پانی سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ریڈیو میں خرخراہٹ شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید سگنل کا مسئلہ ہے، لیکن پھر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ پڑی۔ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ میں خود پریشان تھا کہ مجھے ڈر کس چیز سے لگ رہا ہے۔ میں نے ہیڈ لائٹس تیز کیں اور تب میں نے جو دیکھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا لمحہ تھا۔ وہ لمحہ اتنا خوفناک تھا کہ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ جیسے ابھی پھٹنے والا ہو۔ وہ سڑک کے کنارے ایک کالا سا وجود، نہ پورا انسان نہ جانور، بس ایک سایہ۔ وہ ہل نہیں رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے میری گاڑی بند ہو گئی۔ میں نے کوشش کی، لیکن انجن نے آواز تک نہ کی۔ تب مجھے یاد آیا، لوگ کہتے تھے اگر وہ نظر آئے تو گاڑی خود بخود رک جاتی ہے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، آنکھیں لال،
بالکل انگاروں جیسی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی قدموں کی چاپ، صرف خوف۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے آنکھیں بند کیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ آنکھیں کھولوں، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ قسم خدا کی آنکھیں کھولنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور جب میں نے آنکھیں کھولیں وہ سایہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے شکر کیا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا۔ میں نے کچھ دیر ادھر ادھر دیکھا، ٹرک سے اترا، پھر دوبارہ ٹرک میں بیٹھا اور ٹرک سٹارٹ کیا۔ میں سیدھا گھر پہنچا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے 3 دن تیز بخار، عجیب خواب، وہی لال آنکھیں، وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کے کوئی بزرگ ہیں، ان سے دم وغیرہ کروا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں 3-4 دن بعد اس بزرگ کے پاس گیا، اسے سارا ماجرا بتایا اور اس نے آگے سے کہا، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں، اس نے تمہارا کوئی نقصان تو نہیں کیا نا؟ میں نے کہا نہیں، نقصان تو نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ شکر مناؤ کہ تم تندرست واپس لوٹ آئے ہو۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور میرے اوپر دم وغیرہ کیے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، ان دنوں کے بعد مجھے وہ عجیب شکلیں تو نہیں نظر آئیں، لیکن آج بھی جب میں ڈرائیونگ کرتا ہوں دل میں ایک عجیب سا ڈر سا رہتا ہے کہ وہ کہیں دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ خیر اس رات کے بعد میں اس روڈ پہ رات کے وقت تو نہیں گیا، لیکن پھر بھی دل میں ایک ڈر سا رہتا ہے، چاہے میں کسی بھی روڈ پر ہوں۔ اور آج بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قصور کیلان روڈ پر کچھ ہے تو میں اسے صرف اتنا کہتا ہوں، جو نہیں مانتے وہ خود جا کر دیکھ لیں۔ میری یہ بات سننے میں ایک کہانی سی لگتی ہے کہ جیسے کوئی جھوٹی کہانی ہو، لیکن قصور کے رہنے والے لوگ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ اس روڈ پر واقعی کوئی سایہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل سچ کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔